ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہے مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھا ہے۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنا راز تم اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے، اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔ سگریٹ مت بنو کہ استعمال کے بعد پیروں تلے روندے جاؤ، نشہ بنو کہ تمہیں استعمال کرنے والا تباہ ہو جائے۔ کسی کو آزمایا نہ کریں، کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ کو پال سکتی ہے۔ جاہل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ سوچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، مگر معیار ضرور ہوتا ہے۔ دینے کی عادت ڈال لیں، انا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ راز پھر بھی پہنچ کے غیروں تک، دوست تو سارے مخلص تھے۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ قوت ارادی مضبوط ہو تو پوری کائنات آپ کے آگے جھک سکتی ہے۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کر گزار دو۔ زندگی میں اتنی محنت کریں کہ تقدیر بھی آپ کی سوچ کی پیروی کرے۔ محبت کی آنچ ہر شخص کو شاعر بنا دیتی ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ خود غرض ہیں ہم اس قدر کہ حسرتیں سجدہ کرواتی ہیں، ہمارے تو خدا سے بھی سارے غرض کے رشتے ہیں۔ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں سب سے میٹھی مطلب کی زبان ہوتی ہے۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہے۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں اور روح کی سلامتی گناہ سے بچنے میں ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اخلاق جسمانی حسن کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہم اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار ہی کیوں کرتے ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو اسے ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن لوگ سمجھ جائیں گے کہ انگلش صرف ایک زبان ہے، ذہانت کا ناپنے کا پیمانہ نہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھانے کی علامت ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق جس نے آپ کو چھوڑا ہے وہ خود واپس آتا ہے جب آپ یہ 2 کام کرنے لگ جاتے ہو۔ ماہر نفسیات کے مطابق جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگ جاتے ہو یا پھر آپ اس شخص کے بنا جینا سیکھ لیتے ہو تو وہ شخص خود واپس آتا ہے۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔